अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं शौकत पराचा। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने बिल्कुल वाज़े तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर सियालकोट जैसे वाक़यात नाकाबिले कबूल हैं। कोर कमांडर्स के गुज़श्ता रोज के इजलास में वाज़े कर दिया गया कि इंतहा पसंद अनासर के लिए तहम्मुल का मुजाहरा नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान इससे पहले कह चुके हैं कि दीन के नाम पर लोगों पर जुल्म करने वालों को नहीं छोड़ूंगा। जिन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया और खास तौर पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम पे जुल्म किया, मैं आज आपको यहां अनाउंस कर रहा हूं कि हमने उनको नहीं छोड़ना। बड़ी बात है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी भी बनाई गई है, लेकिन अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर एजाज अकरम मोहब्बतें तकसीम करने की बजाय नफरतें फैला रहे हैं। वो गद्दारी के सर्टिफिकेट तकसीम कर रहे हैं। You have the PTM in the Pashtun areas inciting an irredentist passion so that that area can be taken away. You have people in South Punjab who are saying, well, this ought to be a different nation, different state, and different area geographically. There was a Jaisin movement. All of that was funded by someone, wasn't it? गुज़श्ता माह यानी 10 नवंबर को वज़ीर आज़म की पेशी के मौके पर आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोधा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया था। 4 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट मांगी थी। कल 10 दिसंबर है, लेकिन हुकूमती तर्जमान वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब कह गए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कोई एक्शनेबल ऑर्डर है ही नहीं। वज़ीर आज़म साहब ने तो पूछा था सुप्रीम कोर्ट से कि आप क्या एक्शन चाहते हैं। अब जो ऑर्डर सामने आया है उसमें फ्रैंकली मुझे तो कोई उसमें एक्शनेबल तो समझ नहीं आई कि क्या होगा। बहरहाल हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक रिपोर्ट जमा करवानी है, लेकिन आज वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा अच्छा कदम उठाया। उन्होंने गुमशुदा ब्लॉगर व सहाफ़ी मुदस्सर नारो की फैमिली से बराह रास्त मुलाकात की। अदालत ने उन्हें इस मुलाकात का हुक्म दिया था। हम आज इन मौज़ूआत पर बात करेंगे और हमारे रूबरू हैं जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर सेनेटर सैयद अली जफर साहब, पीटीआई के मरकजी रहनुमा हैं। और नादरीन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं PMLN के मरकजी रहनुमा जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, कोर कमांडर इजलास में वाज़े तौर पर कह दिया गया कि इंतहा पसंद तशद्दुद पसंद अनासर के लिए तहम्मुल का कोई मुजाहरा नहीं किया जाएगा। ये बजाते खुद आपके नजदीक, हमारे नजदीक कितना हौसला अफजा फिनोमिनन है। राजा साहब, गुजारिश ये है कि कानून किसी के कत्ल की इजाजत नहीं देता और खास तौर पे अपनी सिपाहियों के कत्ल की बिल्कुल इजाजत नहीं देता। वायलेंस का इख्तियार अगर किसी के पास है तो वो रियासत के पास है। पाकिस्तान के अंदर भी चंद दिन कबल की बात है, ज्यादा पुरानी तो नहीं है। हमारे 8 सिपाही कत्ल हो गए। जिस मॉब के हाथों हुए उसको कहा गया कि ये हिंदुस्तान से फंड लेते हैं, उनको कहा गया कि ये दहशतगर्द है, उनके बारे में बड़ी तल्ख बातें हुई। और फिर जब उनके खिलाफ एक्शन का वक्त आया तो फिर कहा गया कि नहीं, रियासत, ये हुकूमत कह रही है, मैं नहीं कह रहा, हुकूमत ने कहा कि रियासती इदारे उनके खिलाफ एक्शन लेने से मोतरज हैं। आज अगर आज के बाद ऐसा फैसला हो गया है तो देखेंगे क्या होता है। माजी में भी इस तरह के बहुत सारे फैसले हुए। अल्लाह करे अब ये फैसला हतमी हो जाए और उस पर अमल दरामद हो जाए। एक बात याद रखिए, अगर हमने ये कहना है इंसिडेंट हो गया, मॉब आ गया है जी, और मॉब के सामने क्या करे, ये हमारे भाई हैं, हमारे भटके हुए साथी हैं, तो फिर उनके हौसले जवां होते रहेंगे और काम आगे बढ़ता चला जाएगा। कोई वक्त आएगा, सारी दुनिया की कौमों में ये वक्त आए कि उन्होंने, जब लोग या मॉब या चीजें हाथ से निकल गई तो फिर रियासत ने अपना वो इख्तियार जो वो बड़ा मुहतात इस्तेमाल करती है, बड़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ इस्तेमाल करती है, वो वायलेंस का इख्तियार है। फिर रियासत ने अपना वायलेंस का इख्तियार इस्तेमाल किया और उन्होंने ये देखे बगैर के सामने कौन है। फिर जब एक वक्त आ जाए तो ये नहीं देखा जाता कि कितने लोग मर रहे हैं और कौन है,
پھر ریاست کو اپنی رٹ قائم کرنی پڑتی ہے. اللہ کرے ہمارے ادارے اس طرح کر لیں، کیونکہ جو ہمارے پولیس کے جوان شہید ہوئے ان کے ورثاء بھی ہیں، ان کا ادارہ بھی ہے. اس ادارے کو اب سارے، میں بھی برا کہتا ہوں، آپ بھی برا کہتا ہوں کہ جی پولیس بڑی بری ہے، لیکن اس ادارے کے جوان قتل ہوئے ہمارے دفاع میں پاکستان کے قانون کو نافذ کرتے ہوئے. اور ان کو کیا کہا گیا؟ ہماری گورنمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ قتل ہو گئے ہیں. آج ان کے قاتلوں کے خلاف پرچے ختم ہو گئے. آج ذرا گرما گرمی ہے اس معاملے میں، کیونکہ عالمی پریشر بڑا زیادہ آ گیا. اس کے نتیجے میں چلے ہماری حکومت بھی، باقی ادارے بھی اس پہ آگے بڑھے ہیں. اللہ کرے یہ جو اس وقت ہم مذمتی بیان دے رہے ہیں، ان مذمتی بیانوں کو عملی شکل میں ڈھال پائیں. لیکن وزیر اعظم عمران خان، کارا صاحب، وزیر اعظم عمران خان خود یا ان کے وزراء اب ایک نیریٹو تو بنا رہے ہیں نا کہ دین کے نام پر ظلم کرنے والوں کو ہم بالکل نہیں چھوڑیں گے ان کو. اچھا صاحب دیکھیے، یہ نا ایک صرف خالی یہ نہیں ہے کہ دین کے نام پہ قتل کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے. آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو قانون توڑے گا اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ خالی دین کا ایشو نہیں چلے گا. وائلنس اوور آل، جب آپ کا ماحول خراب ہوتا ہے، لوگوں کی سوسائٹی کی عادات خراب ہوتی ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے انفورسمنٹ ہوتی ہے. اور اس کا بنیاد، یہ میری یاد رکھیے بات، میں تلخ باتیں کہتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ہم آئسولیشن میں کہ جی یہ جو بندہ توہین رسالت کرے گا اس کو کوئی قتل کرے گا ہم برداشت نہیں کریں گے. وہ بھائی جو بھی کسی کو قتل کرے گا ہم برداشت نہیں کریں گے، کسی حوالے سے بھی کرے گا نہیں کریں گے. تب جا کے بات بنے گی اور ہم عملی مظاہرہ کریں گے. براچا صاحب، جب تک ملک کے اندر آئین کا احترام نہیں ہوگا، جب تک ملک کے اندر پارلیمان کا احترام نہیں ہوگا، پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، وہ جو اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ممبران ہیں، جماعتیں ہیں، حکومتیں ہیں، جب تک وہ قانون کی عملداری نہیں کریں گی، آپ کیسے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں؟ قانون کے ساتھ تو روز مذاق ہو رہا ہے، آئین تو روز توڑا. قانون کی بات کی، آپ نے قانون کی بات کی، عدالتوں کی بات کی. قائرہ صاحب، ہمارے ساتھ بیرسٹر سینیٹر سید علی ظفر صاحب ہیں. علی ظفر صاحب، آج تو ہم سیالکوٹ کے حوالے سے ہی بات شروع کی ہے ہم نے. آج تو آپ جا کر شری لنکن ہائی کمشنر سے ملے. کیا آپ نے کنوے کیا کہ حکومت پاکستان اب ان انتہا پسندانہ رویوں کو، رجحانات کو ختم کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ سب سے پہلے تو جو کنڈولنسز دینی تھی پوری لیگل کمیونٹی کی طرف سے، پورے پاکستان کی طرف سے، میں نے شرمندگی کا بھی اظہار کیا اور میں نے معذرت بھی کی. اور میں نے یہ بھی بتایا ان کو کہ یہ ہمارے نہ تو ہمارے جو کلچر کا حصہ ہے، بلکہ ہم تو جب مہمان نوازی کرتے ہیں تو ہم تو پوری طرح بچ جاتے ہیں. وہ مہمان تھے آپ کے ایک سری لنکن، اور ان کے ساتھ جو ہوا وہ شرمناک واقعہ ہے. اور ساتھ یہ بھی ان کو بتایا کہ یہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اسلام تو اس کی پوری طرح مذمت کرتا ہے. اس کے اوپر پھر انہوں نے فرمایا کہ ہماری جو سری لنکا کی اور پاکستان کی، جب سے ہم انڈیپینڈنس ہماری ہوئی ہے تب سے ہمارا بڑا ایک قریبی رشتہ ہے، برادر ملک ہیں ہم، اور جب بھی ہمیں ضرورت پڑی آپ نے بھی مدد کی. تو ہم جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو بیان دیا اور جس طرح سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی نے ہمارے ساتھ آ کے باتیں کی، اور جس طرح کہ اب آپ آئے ہیں لیگل کمیونٹی کی طرف سے بھی، اور جس طرح ہمیں ہر پاکستانی نے جو پیغامات بھیجے ہیں، اس کے بعد ہم سیٹسفائیڈ ہیں، ہم بالکل مطمئن ہیں کہ جو کچھ پاکستان کر سکتا ہے اس معاملے میں وہ ضرور کرے گا. اس کے ساتھ میں نے ان کو یہ بھی بتایا، کیونکہ مجھے ریکویسٹ کی گئی تھی جو بار کاؤنسل ہے، جو بار ایسوسی ایشن ہے سری لنکا کی، ان کی طرف سے. سو ہم نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ایک نمائندہ جو ہے وہ اس پروسیکیوشن کو جو اکیوزڈ کے خلاف ہوگی، ملزمان کے خلاف ہوگی، اس کو مانیٹر بھی کرے گا اور رپورٹ بھی دیتا رہے گا. جو لوائقین ہیں ان کو بھی اور بار کاؤنسل کو بھی، اور میری آج ان لوائقہ جو سری لنکن جو ان کی فیملی ہے ان کی وائف سے بھی آج بات ہوئی ہے.
देखे ना, आपने वजीर आजम की बात की, अभी कायरा साहब भी क्वेश्चन कर रहे थे, हम भी क्वेश्चन करते हैं। हुकूमत की डिटर्मिनेशन को ऐलानात कर दिए जाते हैं। वो एक सानिया साहिवाल हुआ था, वजीर आजम उस वक्त बाहर थे मिडिल ईस्ट में, उन्होंने कहा था मैं जाते ही मिसाल बनाऊंगा। वो क्या हुआ कि वो सारे बाहर आ गए, दंदनाते फिर रहे हैं। तो अमली इकदामात लेने में तो हमेशा फिर हिचकिचाहट महसूस की जाती है। बिल्कुल जी, ये एक टेस्ट केस है, हमने इस पे इसकी प्रोसिक्यूशन को आखिर तक लेके जाना है। बल्कि मेरे साथ मीडिया के भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे और उनकी तरफ से भी हमने एश्योरेंस दी श्रीलंकन हुकूमत को कि हम ये इस बार ये नहीं करेंगे कि ये एक वाकया हुआ, कुछ देर सब लोगों ने बातें की और उसके बाद भूल भुला गए, फिर अगला वाकया हुआ, दोबारा फिर हमने मजम्मत की, फिर कुछ देर तक वो अखबारों की वो खबरें आती रही और फिर वो भूल गए। इस बार हमने मीडिया की तरफ से भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने भी ये कहा कि हम इसको जिंदा रखेंगे, इसको फॉलो करते रहेंगे ताकि लोग इसको भूले ना। चले, अच्छी बात है, फॉलो होता रहे, इधर रुकिएगा, अच्छी बात है। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, हमारे यहाँ ऐलानात होते हैं, फिर जिस तरह टीटीपी के साथ मुआहदा की बात आ गई, उनके बंदे छोड़ दिए गए। एपीएस के बाद बहरहाल कौम इकट्ठी हुई थी। अब जो सियालकोट के बाद मंजरनामा नजर आ रहा है, हर कोई कह रहा है क्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड कि हम शर्मिंदा हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। आपको अब फिर कौम इकट्ठी होती नजर आ रही है? जी, कौम तो ऐसे मौकों पर हमेशा ही इकट्ठी होती है और अवाम का और सबका एक रद्द अमल आता है। लेकिन उस रद्द अमल की वजह से इमरान खान साहब ने भी और रियासत की तरफ से भी बड़े खुशकुन अल्फाज सामने आए हैं, लेकिन अमल जो है हुकूमत का और रियासत का वो तो तबाहकुन है। और आपने खुद चूंकि सवाल करते हुए बात कर दी कि हुकूमत ने टीएलपी के साथ एक मुआहिदा किया था, वो मुआहिदा कहाँ है? आखिर 8 हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए, में एक मेरे शहर का गुजरांवाला का भी एक कांस्टेबल था अदनान, उसके लवाकिन को तो किसी वज़ीर आज़म ने नहीं बुलाया कि भाई तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, कि भाई तुम्हें उसकी तमाम हड्डियां फराजा साहब टूटी हुई थी जब उसकी लाश मिली वजीराबाद। तो एक तो मुआहिदा किया, मुआहिदा वो अभी तक खुफिया है और हमें नहीं मालूम कि उस मुआहिदे में क्या लिखा है। दूसरा ये है कि ये रियासत की तरफ से ये जो तहरीक तालिबान जिन्होंने 32,000 पाकिस्तानियों को शहीद किया, फौजी भी उसमें शामिल हैं, सिविलियंस शामिल हैं, तकरीबन मजीद 50,000 पाकिस्तानियों को उन्होंने अपाहज किया, माजूर किया, जख्मी किया। उनके साथ गुफ्तगू करने की कोई तौजीह हमें समझ नहीं आई। तो रियासत का अमल तो ये है कि जिन लोगों ने तकरीबन 80,000 पाकिस्तानियों की कैजुअलिटीज की हैं, उनको तो खुद सदर पाकिस्तान ने आम माफी का ऐलान कर दिया, फिर वजीर खारजा ने आम माफी का ऐलान कर दिया, और फिर उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कई सालों से हमने उनकी तरफ से कोई लफ्ज नहीं सुना था मीडिया पे, फिर उनका बाकायदा तौर पर एक इलामी आया कि जी हम तो आपके खिलाफ हैं, हम तो आपको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इशू यही है कि पाकिस्तान में जो तशद्दुद है और जो इंतहा पसंदी है, उसका बराह रास्त ताल्लुक, मैं कायरा साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, पाकिस्तान में आइन शिकनी से है। और जब तक रियासत भी और हुकूमत भी इसके ऊपर पूरी तरह यकसू होकर काम नहीं करते, इमरान खान साहब ने दोबारा कोई लेकिन हुकूमत की जो आप मुआहदों की बात कर रहे हैं, मसलन फवाद चौधरी साहब ने मेरे ही प्रोग्राम में, हुकूमत के तर्जमान हैं, वजीर इत्तलात हैं, जब सेनेटर एजाज चौधरी साहब मिले थे जाकर टीएलपी के सरबराह से, तो फवाद चौधरी ने बरमला कहा कि ये एजाज चौधरी की बेहुदा हरकत है। तो अंदर एक विल तो है ना हुकूमत के अंदर भी? जी नहीं, मैं वो एजाज चौधरी की हरकत से अहम वो खुफिया मुआहिदा है, इसके बारे में अभी तक हमें एक लफ्ज मालूम नहीं है कि किस बुनियाद पर तमाम केसेस खत्म किए गए हैं, तमाम जो उनके लोग कैद में थे उनको छोड़ा गया है, मजीद को छोड़ा जा रहा है। तो एक हमें तो रियासत यही समझ रहा है कि कोई भी एक जत्था जो रियासत के एहलकारों को शहीद करने के लिए तैयार हो, उसके आगे हुकूमत घुटने टेक देती है। और जब पुरअमन जमातें होती हैं तो फिर पुरअमन लोगों को जो है ये उनके खिलाफ केस करते हैं, उनको जेलों में डालते हैं।
لیکن یہ جو اہم معاملہ میں عمران خان نے یا ریاست نے پہیا دوبارہ ایجاد نہیں کرنا. نیشنل ایکشن پلان موجود ہے, 7 سال پرانا ہے, اس کو کھولیں, اس کی مٹی جھاڑیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو عام دنوں میں بھی ہیٹ سپیچ کرتے ہیں, نفرت آمیز تقریریں کرتے ہیں, یا وہ تشدد کی تلقین کرتے ہیں اپنی تقریروں میں, ان کے خلاف کیس ہونے چاہیے. تو عمران خان صاحب اتنے دنوں سے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے نہ کوئی اے پی سی کال کی ہے, نہ پارلیمان کا اجلاس کال کیا ہے. کس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی ہے. میں ذرا اس کے چیئرمین کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں اس معاملے میں بہت سیریس معاملہ ہے, پارلیمان کو بلانا چاہیے نا. ہم سب مل کر وہاں پارلیمان میں جب ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کریں گے, قرارداد پاس کریں گے, تب پتہ چلے گا کہ قوم واقعی یہی جو کرنا چاہتی ہے وہ ہے. اکیلے وزیر اعظم قوم کے نمائندے نہیں, ہم بھی قوم کے نمائندے ہیں, اور ابھی تک ہمارے ساتھ کوئی چلیں ادھر رکیے گا پلیز, مجھے بریک لینا ہے. خان صاحب اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. آج بھی وزیر اعظم عمران خان نے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں برداشت کی بات کی, رحمت للعالمین کی اتھارٹی کے حوالے سے بات کی, لیکن اتھارٹی کے چیئرمین ڈاکٹر اعجاز اکرم نے جو باتیں کی وہ غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہے ہیں. قاہرہ صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے, یعنی پورے عالمین کے لیے وہ رحمت ہیں. ان کے نام پہ اتھارٹی بنی اور اس کے چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ فلاں غدار ہے, فلاں کو فورن فنڈنگ ہوتی ہے. یہ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ راجہ صاحب, میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تنظیمیں جو ہمارے ہاں باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں اور جن کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیے سیاست کیجئے, ان کو ہماری سرکار نے کہا, گورنمنٹ نے کہا, گورنمنٹ کے وزراء نے کہا کہ یہ انڈیا سے فنڈنگ لیتے ہیں اور یہ دہشت گرد ہیں, اور اگلے دن ان سے معاہدہ کر لیا اور ان کے سارے گناہ دھو دیے. اب میں کس کی بات پہ یقین کروں؟ میں نے اس لیے کہا نا کہ اس طرح کے بہت سارے بیانات ہم سنتے رہتے ہیں. یہ عالمی ایک پریشر آیا ہے, ہماری قوم کا بھی ایک عارضی تھا, ایک فضا ہے, ہم بڑی جلدی چیزیں بھول جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہماری حکومت اس انتہا پسندانہ رویے کے سامنے کھڑا ہونا چاہتی ہے؟ تو اس کے لیے قانون کی عملداری چاہیے. قانون کی عملداری کیا ہے؟ یعنی وزیر اعظم صاحب خود اپنے مفاد کے لیے رحمت للعالمین اتھارٹی بنا دیتے ہیں. کیا ان کو 3 سال پہلے یاد نہیں آیا؟ ان کے منشور میں تو تھا نہیں. جب حالات خراب ہوئے تو لوگوں کے جذبات, کیونکہ ہم مذہب کے ساتھ بہت کلوزلی لنکڈ ہیں اور ہمارے جذبات بڑے تگڑے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری بہت زوردار ہے, تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جس طرح یہ مولوی صاحبان یہ اٹھاتے ہیں یا انتہا پسند تنظیمیں اٹھاتی ہیں, وہ بھی جب معصوم لوگوں کے جذبات کو ابھارتی ہیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں. اور ان کا کیا مقصد ہے؟ نہیں, تنظیمیں اپنی جگہ پہ, لیکن ایک حکومت کی اتھارٹی کے سربراہ مثلاً وہ کہتے ہیں پی ٹی ایم غدار ہے, فارن فنڈنگ لیتی ہے. آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری تو علی وزیر اور محسن داوڑ کا کیس پلیڈ کرتے رہتے ہیں. دیکھیے وہاں تو کیونکہ وہ ان کو تو چیئرمین بنایا وزیر اعظم نے, جو وزیر اعظم کہیں گے وہی وہ کہیں گے, سو ان کی زبان میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. بٹ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے ہاں ہم قانون پہ عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں؟ میں آج بھی میرا شک ہے اور میرا بڑا مصمم شک ہے کہ ہمارے ہاں قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارے ہاں ول نہیں ہے, حکمران کی ول نہیں ہے, سیاسی جماعتوں کی نہیں ہے, اداروں کی نہیں ہے, طاقتوروں کی نہیں ہے. خود اپنے آپ پہ تو عدلیہ بھی اپنے قانون لاگو کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ جو جس سماج کے اندر ہم ہیں, یہاں پہ پراچا صاحب میں بار بار سوال کرتا رہتا ہوں کہ بتائیں پاکستان میں اسلام کو کیا خطرہ ہے؟ کس سے خطرہ ہے اسلام کو؟ کوئی خطرہ نہیں ہے مذہب کو. یہاں پہ ہم سارے مذہب کے ماننے والے ہیں, سب مذہب کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کس سے خدشہ ہے؟ اور ان کی ذات کے بارے میں اگر کوئی شخص کوئی بات کرتا ہے تو کوئی برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا, لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے. آپ رکیے گا, میں ذرا اسی نقطے پہ میں سینیٹر علی ظفر صاحب کی رائے لیتا ہوں. آپ فرما رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو کہتے ہیں وہی ٹھہریے ذرا جی, مجھے اپنا آرگومنٹ مکمل کر دے دیجیے. گزارش یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت کا طریقہ یا چلن یہ نہیں ہے. ہم سب کو یہ بات سمجھنی ہوگی
اور یہ مولوی صاحبان کو یا جو مذہبی طبقات ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان سے ایک فائنل بات کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ نے اگر ریاست کے عمل میں حصہ لینا ہے تو آئین کے تحت چلنا ہوگا، آئین میں کوئی غیر اسلامی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ ڈرے ہوئے، اگر آپ مصلحت کے تحت چل رہے ہوں گے اور لیپا پوتی سے کام لیں گے، آج ایک انسیڈنٹ ہوا کل اور ہوگا، اور یہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے، کیا اس کا کوئی اثر آیا قوم کے اندر؟ کہ آپ نے فیصلہ آباد میں کیا دیکھا؟ کل پاکستان کے اندر کسی شہری کو مارنا، یہ تو ایک سری لنکن شہری تھا، عالمی دباؤ آیا. چلے اللہ کرے یہ سچا ہو، اللہ کرے. اب سمجھ آ جائے. ادھر رکیے گا علی ظفر صاحب، میں اتھارٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تنظیمیں اپنی جگہ پہ، قائرہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جو وزیر اعظم بات کرتے ہیں اتھارٹی کا چیئرمین وہی کرے گا. تو کیا غدار قرار دینا یہ بھی پی ٹی آئی کا اپنا حصہ ہے اس سارے پروسیس کا، پولیٹیکل عمل کا؟ تو ایک میرا خیال ہے ایک خلا آ گئی ہے اور جس کو پر کرنا ضروری ہے، جس کو جو ایک شزم ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ قوت برداشت، ایک دوسرے کی بات سننا، اس کو دیکھنا، سمجھنا اور پھر اپنا موقف پیش کرنا، یہ جو برداشت کی قوت ہے یہ بالکل ختم ہو گئی ہے. اور اس کا اگزامپل میں نے بڑا ریسنٹلی دیکھا جب پریزیڈنٹ صاحب نے، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جب سپیچ کی جوائنٹ پارلیمنٹ کو، اور انہوں نے شروع ہی اس طرح کیا کہ میری یہ دعا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کی قوت پیدا کریں اور ہم ایک دوسرے کی بات سنیں. ابھی انہوں نے اتنا ہی کہا تھا تو اپوزیشن نے پہلے شاؤٹنگ شروع کر دی اور اس کے بعد واک آؤٹ کر دیا. تو وہیں وہ جو بیرسٹر صاحب پوری قوم نے دیکھا تھا. میں اس وقت نا اسپیسیفک آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں اس اتھارٹی کے چیئرمین کے حوالے سے. مثلاً آپ ہی کی پارٹی میں ایک سرائے کی صوبہ محاذ کے لوگ آئے تھے، اس شرط پہ آئے تھے کہ علیحدہ صوبہ ملے گا. وزیر اعظم صاحب آپ کے منشور میں شامل کروایا تھا. لیکن آج اس اتھارٹی کے چیئرمین ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ غدار ہیں، یہ باہر سے پیسے لیتے ہیں. وہی سرائے کی صوبے والے وزیر اعظم کے دائیں بائیں کابینہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جی دیکھیں، ایک جو مسئلہ ہے جس کو ہم نے ریزالو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری ہماری تنظیمیں ہیں اور آرگنائزیشنز ہیں، مدرسے بھی ہیں، جن کو باہر کے ممالک بھی اور کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ جو ان لوگوں کا ہے وہ بھی اس کو فنڈ کر رہے ہیں. تو یہ منسٹری آف انٹیریئر کا ایکچولی کام ہے اور یہ بڑی دیر سے ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا. اور وہ کام یہ ہے کہ جہاں اس قسم کی فنڈنگ کی جا رہی ہے کسی موٹیو کے جس کے پیچھے کوئی مختلف مقصد ہے اور لوگوں کو خراب کیا جا رہا ہے، ان کی نیتیں خراب کی جا رہی ہیں، ان کو ٹریننگز دی جا رہی ہیں جو کہ قوم کے خلاف ہیں، نیشن کے خلاف ہیں، تو ان تک پہنچے اور سورس تک پہنچے اور سورس کو ختم کریں. تو یہ کام تو ہے حکومت کا جو کرنا ہے. اب اس پہ کون بات کرتا ہے وہ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے بات کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کوئی قانون کا مسئلہ ہے تو وہ قانون کی منسٹری بات کرے، اگر کوئی انٹیریئر کا مسئلہ ہے تو انٹیریئر بات کریں. یہ تو ایک آپ کی جس پہ اشارہ کیا آپ نے وہ درست ہے. چلے آپ نے کہا درست ہے، میرا اشارہ ادھر رکیے گا. خرم دستگیر خان صاحب، بظاہر ڈاکٹر اعجاز اکرم ٹائی لگا کر ایکسینٹڈ انگلش بول کر پھر یہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، تو فواد چودھری صاحب کی بات درست ہے نا کہ صرف مدارس میں انتہا پسندی نہیں ہوتی، سکول، کالج، یونیورسٹیز میں بھی یہی سکھایا جا رہا ہے. جی، یہ جو نئے چیئرمین صاحب ہیں ان کا بیانیہ پر سب وہ ہے جو روایتی طور پر پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی مقتدرہ کا رہا ہے. جس نے بھی اپنا حق مانگا ہے، جس نے جدوجہد کی ہے، اس کو سب سے پہلے غدار قرار دیا گیا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں تک کہ وزیر اعظم جو رہے ہیں سابقہ، انہوں نے جب آئین پر عملداری کی بات کی اور یہ کہا کہ آئین تو یہ کہتا ہے کہ اقتدار منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا، تو انہیں بھی غدار قرار دے دیا گیا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور وزیر اعظم کو بہت سوچ سمجھ کر یہ عمل تو بالکل درست ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں تقریباً 100% مسلمانوں کی آبادی ہے، اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اتھارٹیاں بنانے سے کام نہیں بنتا. ہم سب دائی ہیں حرمت رسول کے،
اور رہیں گے اللہ کے کرم سے. لیکن یہاں کیا اتھارٹی بنانے سے مسئلہ حل ہوگا؟ یہاں تو وزیر اعظم کہتے ہیں نا اپنی تقریر میں کہ میں نے سیالکوٹ واقعے سے سبق سیکھا ہے اور میں تحریک طالبان پاکستان سے اب کوئی بات نہیں کروں گا. ہم انتہا پسندوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کریں گے. ہم جو 8 پولیس مین جو شہید ہوئے ہیں ان کے قاتلوں کی کھوج لگائیں گے. یہ نقطہ آغاز ہونا چاہیے نا. اگر ہم نے سیالکوٹ سے کوئی سبق سیکھا ہے, خوش کن گفتگو اور تباہ کن عمل, کس طرح تو معاملہ آگے نہیں چل سکتا. اور یہاں جس طرح کا ریزالو چاہیے وہ اے پی ایس کی واقعے کے بعد پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ظاہر کر چکی ہیں. پھر بلا لیں, پھر دوبارہ ریزالو کر لیں. لیکن ہمیں یہ گارنٹی چاہیے براجا صاحب, ہم سب کو جو عوام کے نمائندے ہیں, کہ ریاست کے کسی بھی حصے سے ایسی تنظیمیں جو تشدد کو استعمال کرتی ہیں اپنے مقاصد کے لیے, ریاست کا کوئی بھی حصہ انہیں کسی قسم کی کوئی مدد فراہم نہیں کرے. لیکن حکومتی عہدیدار جب اس طرح کے بیان دیں گے, آپ نے بھی کہا کہ جدوجہد سیاسی برکت کو, جدوجہد کرنے والوں کا حق ہے اس ملک پر. جب اتھارٹی کے چیئرمین کہیں, آپ کی پارٹی نے بھی جنوبی پنجاب صوبے کی قرارداد پاس کروائی تھی, اس طرح کے بیانات آئیں گے تو نفرتیں پھیلیں گی, محبتیں پھیلیں گی, کیا ہوگا پھر؟ دیکھیے, عمران خان صاحب کا ریکارڈ جو ہے ایک فسطائی ذہن کے شخص ہونے کے ناطے, وہ تو ابھی تک مکمل طور پہ سب مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ عمران خان صرف نفرتیں پھیلا رہے ہیں. پچھلے 7 سال سے جب وہ پارلیمان کے سامنے آ کر براجمان ہوئے تھے, اس وقت سے سوائے نفرتیں پھیلانے کے, انہوں نے اس قوم کو ڈیوائیڈ کرنے کے, اگر آپ ان کے جو صرف کنٹینر کی تقاریر اگر دوبارہ چند سیکنڈ چلا دیں جس میں پولیس مینوں کو انہوں نے کہا میں یہ کر دوں گا, میں اس کو یہ کر دوں گا, باقاعدہ پولیس مینوں کو زدوں کو کیا بھی, درجنوں پولیس مینوں کو اسلام آباد پولیس کے, تو جو تشدد ان کا جو پیغام ہے وہ ہمیشہ تشدد اور نفرت کا رہا ہے. یہاں جبکہ ایک خاص سچویشن پیدا ہوئی ایسی سیالکوٹ واقعے کے بعد جہاں انہیں کہنا پڑ گیا, اور میری استدعا ہے ان سے. دیکھیے, انہوں نے کہا کہ میں جب سے زندہ ہوں, بڑی جذباتی ایک انہوں نے جملہ بول دیا, ہمیں قوم کو جذبات کا اظہار مت کریں, عمل کریں. کہیں میں تحریک طالبان پاکستان سے بات نہیں کروں گا, میں پولیس مینوں کے قاتلوں کو پکڑوں گا, اور میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ ریاست کی کسی اہلکار کو, دیکھیے نا, آج بھی جو بات شاید عام طور پہ میڈیا میں نہیں ہوتی کہ پاکستان کی جو مغربی سرحد ہے افغانستان, اس پہ تھرو آؤٹ کئی 100 واقعات ہو چکے ہیں پچھلے 1 سال میں. پاکستان کی افواج پر حملے ہوئے ہیں. ہر روز, ہر 3 دن بعد ہم سنتے ہیں کہ ہمارے 2 کانسٹیبل شہید ہو گئے, ہمارے جناب 2 جو ہے وہاں فوج کے اہلکار شہید ہو گئے. تو جن 2 لوگ شہید ان کو کر رہے ہیں, ان سے آپ کہتے ہیں کہ ہم معاہدہ کریں گے اور ہم ان کو معافی دیں گے, یہ بات کریں گے. تو جو اصل عزم کا اظہار یہ نہیں تھا کہ اپنی زندگی کا کہیں گے جی میں زندہ ہوں, تو یہ نہیں ہوگا. آپ یہ کہیں کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ریاست اب ان لوگوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گی. ادھر رکیے گا ناظرین, میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آؤں گا, میں اے پی ایس کے حوالے سے, ثانیہ کے حوالے سے, سپریم کورٹ کی ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی 4 ہفتے کی, کل وہ ختم ہو رہی ہے, میں اس پہ بات کروں گا بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. بیرسٹر علی ظفر صاحب, آپ قانون دان ہیں, ذرا گائیڈ کریں. سپریم کورٹ نے 4 ہفتے کی بات کی تھی, رپورٹ حکومت جمع کرائے, تو کل یہ 4 ہفتے پورے ہو رہے ہیں, حکومت رپورٹ جمع کرائے گی؟ جی بالکل, وہ سپریم کورٹ کے جب حکم ہوا تھا اس دن ہی پرائم منسٹر صاحب خود پیش ہو گئے تھے. حالانکہ ان کو میرا خیال ہے ہارڈلی کوئی 15-20 منٹ کا نوٹس دیا گیا تھا, لیکن وہ پیش ہوئے تھے اور انہوں نے آ کے یہی کہا تھا کہ آپ جو حکم فرمائیں گے, ہمارا ویسے بھی ذمہ داری ہے, ہم کر بھی رہے ہیں, لیکن آپ کے حکم کی بھی تعمیل ہوگی. اور یہی طریقہ کار ہے. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی ڈائریکشنز دیتا ہے یا کوئی کیس کی سماعت کر رہا ہے, اس میں کوئی آبزرویشن دیتے ہیں جج صاحبان, تو حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اگر وہ قانون کے مطابق ہیں تو اس کے اوپر عمل کریں. اور یہ بالکل رپورٹ جائے گی جو سپریم کورٹ نے جس طرح ڈائریکشن دیا ہے. سپریم کورٹ کو پوری رپورٹ میں جو کچھ ہوا ہے
जो कुछ कार्रवाई की गई है उसका बयान दिया जाएगा और अटॉर्नी जनरल साहब खुद पेश होंगे इस केस में। कारा साहब, ये अजीब सी सूरत हाल है। मैं अभी तक उनके आंसू अब तो खुश्क हो गए, उनके आंसू बचे नहीं, लेकिन उनकी तसल्ली नहीं हुई। पेरेंट्स बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं, होगा क्या फिर? राजा साहब, एक वाकये के अंदर शामिल चंद लोगों को सजा दे देने से मामला खत्म हो जाएगा? तंजीम ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की थी, उसके खिलाफ हम क्या कर रहे हैं, क्या किया है? खुर्रम दस्तगीर खान साहब, हुकूमत का मौकफ तो फवाद चौधरी साहब ने दे दिया था कि इसमें कोई एक्शनेबल ऑर्डर है ही नहीं, तो फिर आप किस तरह की रिपोर्ट तवक्को कर रहे हैं? जी, अगर तो हुकूमत ये फैसला कर ले कि वाकई उन्होंने उन वालिदैन के आंसू पूछने हैं, फिर वो ये लिखेंगे कि भाई क्या वो इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ पेशावर कैंटोनमेंट में, उसका जिम्मेदार कौन था? क्या उस जिम्मेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? अगर हुकूमत सच लिखना चाहती है तो वो आइडेंटिफाई करेंगे कि ये काम तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किया था, और आज हम उनके साथ कम से कम 3 जो पब्लिक हुई हैं खबरें कि 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं, और पोस्ट पे तो बहुत बड़ी मीटिंग हुई अभी कुछ हफ्ते पहले। तो हुकूमत ये लिखेगी कि जनाब हम तो उनके साथ निगोशिएट कर रहे हैं, और हुकूमत को ये लिखना भी पड़ेगा कि भी क्या अगर उन्हें आइडेंटिफाई किए थे लोग तो उन्होंने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि वैसे तो ये कहावत है कि सच आजाद करता है कौमों को भी, इंसानों को भी। तो चूंकि हुकूमत सच बोलने पर आमादा नहीं है, लिहाजा हम इसी तरह झूठ की कैद में रहेंगे और नाइंसाफ नहीं होगा। नहीं, लेकिन हुकूमत तो कहती है ना कि छह जो मुजरिम थे उनके साथ इंसाफ हो चुका, 7वां जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। वजीर आजम साहब ने जाकर कहा कि जी अदालत को कि आप हुक्म दें, हम एक्शन करेंगे। आप वजीर दिफा रहे हैं, उन्होंने तो अदालत पे छोड़ दिया था। हमें जो ये तारीख एक रात थी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की 2007 से 2014 तक, उसके ऊपर से अब जो हमने उसके ऊपर पर्दे डाले हुए हैं वो पर्दे हमें हटाने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, उस दौरान जब 2014 में APS का वाकया हुआ, उसके बाद एक बहुत बड़ी ज़र्ब-ए-अज़ब लड़ी गई मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में, पाकिस्तान की अफवाज ने लड़ी। उसमें बाकायदा एयरफोर्स के जहाज इस्तेमाल हुए पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर, और बहुत बड़ा उसका स्केल था उस ज़र्ब-ए-अज़ब जो ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब था पाकिस्तान की अफवाज ने किया, जिसमें पाकिस्तान की अफवाज के अफसर शहीद हुए, हमारे जवान शहीद हुए। अब उस सारे क्या हमने उस इतने बड़े ऑपरेशन के बाद से अगर ये सबक सीखा है कि हमने दोबारा उन्हीं के साथ उनको आम माफी देनी है, तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान की कौम आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये मुसलमा असूल है कि जो कौमें तारीख से सबक नहीं सीखती फिर तारीख बार बार आकर उनके ऊपर ज़रब लगा। वेल सेड। सेनेटर अली जफर साहब, आज वजीर आज़म इमरान खान ने गुमशुदा ब्लॉगर और साफी मुदस्सर के घर वालों से बात की। ये कितना हौसला अफजा कदम है वजीर आज़म का? ये देखिए, बहुत जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हो, जब वो खुद इस किस्म की कोई एक्शन लेते हैं तो उसकी जो वेट है, उसका जो वजन है, वो बहुत ज्यादा होता है आम किसी मिनिस्टर या किसी एडवाइजर की अगर कोई वो करे। तो उस लिहाज से अल्टीमेट सोर्स होती है अगर प्राइम मिनिस्टर किसी भी इस तरह की बात करे। जैसे आपने ये देखा कि जब ये सियालकोट का वाकया हुआ तो उसमें जो जिस शख्स ने बचाने की कोशिश की थी उनको वजीर आजम साहब खुद मिले और अवार्ड दिया। उससे एक तरह से हौसला मिलता है हर एक को कि वो भी इस किस्म की जब एक गलत हरकत को रोकने की कोशिश करेंगे या किसी जुर्म को रोकने की कोशिश करेंगे तो उनको हुकूमत जो है वजीर आजम तक उनको उसकी रिकग्निशन देंगे, उनको उसको उस पर सराहा जाएगा, उस पर अवार्ड दिया जाएगा। तो ये इस तरह की मुलाकात जब आप फैमिली के साथ करें तो वो भी एक इंडिकेशन होती है कि हुकूमत कितनी सीरियस है। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। नादरीन, अपने मेजबान शौकत पराचो को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।